بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب سے سعودیہ نے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگائی ہے تب سے ہمارے پاکستان میں ایک مخصوص طبقے کی طرف سے سعودیہ کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈا جات جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر فتوی بازی بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف کئی قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر یا عام حالات میں ان کو بدنام کرنے کی اور برا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ جو تبلیغ ہے، دعوت و تبلیغ ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے، اور اس چیز سے انہوں نے اس چیز کے اوپر پابندی لگا دی تو نعوذ باللہ انہوں نے جو انبیاء تھے ان کی تذلیل کر دی۔ اصل میں تبلیغ کا جو مطلب ہوتا ہے یا تبلیغ کا جو معنی ہے وہ ہے دین کو پہنچانا، دین کو پھیلانا، یعنی کہ ایسے ذرائع، کوئی بھی ایسا ذریعہ جس سے دین پھیل رہا ہو، دین اسلام کو فائدہ ہو رہا ہو، وہ اس کو تبلیغ کہہ سکتے ہیں ہم۔ جیسا کہ مسجد کے اندر ایک قاری صاحب ہیں، بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ خطیب صاحب ہیں، خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایک شخص مسجد بنوائی ہے، اس نے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے، یقیناً وہ دین کا کام ہے اور دین کی تبلیغ کا ذریعہ ہے مسجد بنانا۔ اسی طرح کوئی بھی کام ہے جو دین اسلام سے ریلیٹڈ ہے، قرآن مجید تقسیم کرنا، قرآن مجید چھپوانا، قرآن مجید کا دروس دینا، دین کی تعلیم دینا، یہ سارے تبلیغ کے زمرے میں آتے ہیں، جبکہ یہ جو تبلیغی حضرات ہیں ان کے نزدیک یہ تبلیغ نہیں ہے۔ یہ کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں تو ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں جا کے وہاں کے جو امام صاحب ہوتے ہیں ان سے بھی عہد لیتے ہیں کہ آپ نے چلہ لگانا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے۔ تو یہ تبلیغ جو ہے، یہ تبلیغ جو کرتے ہیں، سہروزہ، چلہ اور سالانہ وغیرہ ان کا جو ہوتا ہے، یہ غیر شرعی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تبلیغ کا یہ طرز عمل ہرگز نہیں ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے علاقہ جات کے اندر یا مختلف علاقہ جات میں جا کے تبلیغ کی، نہ تو اس طرح کی تبلیغ نہیں کی کہ 11 آدمی جائیں گے فلاں علاقے میں، جائیں گے ان کو جا کے فضائل اعمال سنائیں گے، پھر فضائل اعمال کا درس دیں گے، ان کو فضائل اعمال بتائیں گے، اپنے اصولوں کے مطابق، اپنے جو خصوصی مذہب، خاص ایک مذہب ہے، خاص فرقہ ہے، خاص کتاب ہے، اس کی تعلیم دیں گے۔ یہ چیز بالکل ناجائز ہے۔ اب جو فضائل اعمال جس کا وہ درس دیتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، یا جو ان کا ایک نصاب ہے، وہ فضائل اعمال ٹوٹلی طور پہ ایک، آپ ایسے کہہ لیں کہ من گھڑت کتاب ہے۔ اس میں اکثر و بیشتر جو واقعات آئے ہیں، جو کہانیاں ہیں یا جو باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری تقریباً قرآن و حدیث کے منافی ہیں۔ قرآن و حدیث سے ان کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا۔ ان کی جتنی بھی ٹوٹل تبلیغ ہوتی ہے اس کے اندر صرف بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں، اور ان کی فضائل اعمال ہوتی ہے جو کہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کے اندر قرآن و حدیث کا کوئی ماخذ وغیرہ یا قرآن و حدیث سے دلائل بالکل بھی نہیں ہے۔ جبکہ دین اسلام کے اندر جس تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہے، اس کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے، اور میں اور میرے پیروکار ہمیشہ جس راستے کی دعوت دیتے ہیں دلائل اور برہان کی بنیاد پہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید 30 پاروں کا قرآن مجید نازل ہوا، دلیل کے طور پہ نازل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کو جمع کروایا، لکھوایا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ صرف و صرف محفوظ کرنے کے لیے، دلیل کے طور پہ۔ اب انہوں نے ان ساری چیزوں کو پس پوش ڈال دیا اور کہانی سنا رہے ہوتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، ان کا یہ واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے، ایک ساتھی تھے، ایک فلاں تھے۔ اب وہ نہیں پتا کہ وہ کون تھے، کب تھے، کیسے تھے، واقعے کی کیا حیثیت ہے۔ یہ دین اسلام نہیں ہے۔ میں عام طور پہ یا ہر وقت یہی بات کہا کرتا ہوں کہ جو دین اسلام ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا نام ہے۔ اپنی من گھڑت کہانیاں، اپنی خود کی جو اچھی نیتیں بنا لینا کہ یہ ہم نے اچھی نیت کی بنیاد پہ کیا، یہ کوئی دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام صرف اور صرف قرآن حدیث کا نام ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے میں وہ بہت ساری تبلیغ کرتا ہے، دین اسلام کو بہت سارے فوائد پہنچاتا ہے،
لیکن ایک بات ایسی غلط کرتا ہے یا اس کے اندر ایک غلطی یا خامی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس نے دین اسلام، اس کے ذریعے سے دین اسلام کو جتنا فائدہ ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دین اسلام یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی آیا، اس نے مبلغ بن گیا، اس نے تقریریں کرنا شروع کر دی، اس نے تبلیغ شروع کر دی، تو یہ ایسی نہیں ہے۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔